سارا عزت و جلال ہم مسیح خداوند کے نام کو دیتے ہیں. میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، یقین کریں، اور مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ میں یہ گواہی آپ لوگوں کے ساتھ، خدا کے لوگوں کے ساتھ، کلیسیا کے ساتھ شیئر کروں یا نہیں، کیونکہ جیسے پاس صاحب نے کہا کہ کچھ گواہیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بہت پوشیدہ ہوتی ہیں، اور ہم کہتے ہوئے شرماتے ہیں، ہم بتاتے ہوئے شرماتے ہیں کہ لوگ ہمیں شاید جج نہ کرنا شروع کر دیں کہ ہم اتنی پوشیدہ باتیں جو ہیں وہ لوگوں کو کھلے عام اس طرح سے بتا رہے ہیں. مگر جیسے کہ دیکھیں، یہ بائبل کا یہ واقعہ ہے کہ اگر دیکھیں اس عورت کو خداوند یسوع مسیح اس کو سامنے نہ لے کر آتا، اس کو کہ وہ نہ ظاہر کرتا کہ اس عورت نے شفا پائی ہے، تو شاید ہمیں بھی نہیں یہ قصہ جو ہے یہ ہمیں معلوم پڑنا تھا. ہم نہیں جان سکتے تھے کہ یہ بیماریاں آج بھی ایگزسٹ کرتی ہیں اور عورتیں ان پرابلمز میں سے گزرتی ہیں. میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، یہ میری جو گواہی یہ 7 سال پہلے کی بات ہے. گواہی پرانی یا نئی نہیں ہوتی، جیسے خداوند کا کلام ہر وقت نیا ہوتا ہے. خداوند کی جو گواہی ہے یسوع مسیح کی، وہ بھی ہمیشہ نہیں ہونی چاہیے، تاکہ دوسرے انسان کی انکریجمنٹ کے لیے، اس کے ایمان کی مضبوطی کے لیے جو ہے وہ بتائی جائے. تو 7 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میری، اور اس وقت ہم اتنا 7 بھی نہیں بلکہ 10 سال پہلے کی بات کر لیں آپ، 10 سال پہلے کی یہ بات ہے. اور دونوں بچے میرے ہو چکے تھے، زبدیل اور شیان، اور میں ایک پرابلم میں سے گزر رہی تھی. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عورت ہر مہینے ایک مینسٹرل سائیکل سے گزرتی ہے. میں جانتی ہوں کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت پرابلم ہوتی ہے، کام نہیں کر سکتے، اریٹیشن ہوتی ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے، غصہ آتا ہے، اور باتھ روم بار بار جانا پڑتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو میں، یقین کریں، میں خدا کے حضوری میں یہاں پہ کھڑی ہوئی ہوں، تو میں خدا سے یہی کہتی تھی کہ خدایا مجھے اس مصیبت سے نکال. یہ میرے ورڈز ہوتے تھے. میں جب واش روم جاتی تھی ہر مہینے میں خدا سے کہتی تھی مجھے اس لعنت سے نکال. کب وہ وقت آئے گا، کب میری وہ عمر ہوگی، کب میں اس عمر کے مقام پہ پہنچوں گی کہ میں اس چیز سے رہائی پاؤں گی. یہ میرے، یقین کریں گے، میرے الفاظ ہوتے تھے. پھر کیا ہوا کہ مجھے ہر مہینے irregular پیریڈز ہونا شروع ہو گئے، اور میرا وزن جو ہے وہ اچانک سے بڑھنا شروع ہو گیا. اور مجھے بہت فیل ہوتا تھا کہ میرا وزن بڑھ رہا ہے، میں اپنی ڈائٹ بھی کنٹرول کر رہی ہوں، میں ایکسرسائز کر رہی ہوں، مگر پھر بھی یہ مجھے پرابلم کیوں ہو رہی ہے. پھر میں نے طے کیا، میں نے اور پاسٹر صاحب نے، کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں، اپنا چیک اپ کرواؤں. جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ آپ کا الٹرا ساؤنڈ ہمیں کرنا پڑے گا. الٹرا ساؤنڈ جب انہوں نے کیا تو ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ آپ کی یوٹرس میں سسٹس ہیں، گلٹیاں ہیں آپ کی یوٹرس میں، تو آپ کا جو ہے وہ ہمیں سرجری کرنی پڑے گی. تو آپ امیجن کریں کہ میری اس وقت کیا حالت تھی. اور میں اکیلی گئی ہوئی تھی کیونکہ بچے دونوں چھوٹے چھوٹے تھے، پاس صاحب گھر پہ تھے. میں اکیلی ڈاکٹر کے پاس گئی اور میں اتنا ڈر گئی کیونکہ میں آلریڈی دونوں بچوں کی طرف سے جو ہے میں نے بہت پرابلمز جو ہے ڈیلیوری کے وقت میں نے فیس کی. سرجریز میری کافی ہوئی اور میں بہت اس چیز سے ڈر گئی. اور میں نے کہا کہ نہیں خدایا، ایک اور سرجری پھر سے، اور پھر سے یہ پرابلم، کیونکہ جب زبدیل ہونے والا تھا تو مجھے پہلے سے یہ پرابلم تھی سسٹ کی، تو یہ دوبارہ سے میرے جسم میں کیسے آ گئی. تو میں واپس جب گھر جا رہی ہوں اور میں ڈرائیو کر رہی ہوں، میں اتنا روئی، گاڑی میں راستے میں جاتے ہوئے میں اتنا روئی. میں نے کہا خدایا یہ مصیبت، یہ مشکل میرے پہ کیوں آئی ہے. اور اس وقت پاک روح نے مجھے بتایا کہ کیونکہ تم اپنے آپ کو لان تان کرتی تھی، اس لیے تمہارے پہ یہ پرابلم آئی. جو چیز خداوند کی طرف سے قدرتاً ہے، ہم اس کو لان تان نہیں کر سکتے. میری بیٹیوں، میری بہنوں، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ اگر آپ کو ریگولر پیریڈز ہر مہینے آتے ہیں، اس کو ایک بلیسنگ، ایک نعمت سمجھیں. ان عورتوں سے پوچھیں جا کے جو irregular پیریڈز کو یا ان پرابلمز کو فیس کرتی ہیں، جیسے وہ 12 سال کی عورت تھی. تو کبھی چرچ آنے کو نہ بہانہ نہ بنائیں اس چیز کو کہ میں اس وجہ سے چرچ نہیں آ سکی کیونکہ مجھے پیریڈز ہو گئے ہیں. یہ ایک بلیسنگ ہے خدا کی طرف سے، کوئی بیماری نہیں ہے. اور ہر مہینے شکر کیا کریں کہ یہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ پورا سائیکل ہے آپ کا. بچے ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں، اور اگر آپ کا یہ سائیکل ذرا سا بھی irregular ہو گیا نا، جسم میں کیا کیا پرابلمز ہو جاتی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. پھر ان دنوں کیا ہوا کہ خدا کے خادم پروفٹ برنارڈ بلیسنگ جو ہے، جس چرچ ہم جاتے تھے وہاں پہ آئے. اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا، ہم نے ڈیٹ بھی لے لی تھی کہ سرجری جو ہے وہ میں اپنی سرجری کروا لوں گی. پروفٹ برنارڈ بلیسنگ آئے اور دعا میں آخری جب کلام کے بعد جو دعا ہو رہی تھی، اور جہاں میں بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ میرا فرسٹ انکاؤنٹر تھا وہاں پہ پروفٹ برنارڈ کے ساتھ. تو انہوں نے یہ پروفیسی کی کہ یہاں پہ ایک بچی ہے، اس کو irregular پیریڈز ہیں، خدا اس بچی کو شفا دے رہا ہے.
آپ یقین کریں میں نے اس دعا کو پکڑ لیا اور میں نے وہ اپنے گلے سے باندھ لی اور میں نے اس پروفیسی کو ریسیو کیا اور ایمان رکھا. میں نے نہ اس خادم سے ہاتھ رکھوایا نہ ان سے جا کے اپنی پرابلم شیئر کی. میں نے اس کلام کو پکڑا اور میں نے ایمان رکھا کہ خدا تو مجھے شفا دے گا. اور آپ یقین کریں میں نے شفا پائی. دو منٹ اور لوں. پھر کیا ہوا کہ انسان ہے نا, ہماری فطرت جو ہے نا وہ بدل نہیں سکتی کیونکہ ہم انسان ہیں. میں نے سوچا کہ نہیں, مجھے جو ہے نا دوبارہ اپنا چیک اپ کرانا چاہیے. اور میں نے کسی دوسرے ہاسپٹل سے, پہلے میں نے NMC ہاسپٹل سے اپنا چیک اپ کروایا, میری جو وہاں پہ گائنیکالوجسٹ تھی اس سے میں نے اپوائنٹمنٹ لی. جب اس نے مجھے بتایا پھر میں نے کہا نہیں, میں اب زلیخا ہاسپٹل جاؤں گی, میں وہاں سے پتا کروں گی کہ مجھے یہ پرابلم ہے یا نہیں ہے. جب میں وہاں پہ گئی, اس ڈاکٹر نے جب مجھے اس نے ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں بھیجا الٹرا ساؤنڈ کے لیے, تو وہ الٹرا ساؤنڈ کرنے والی جو ہے نا وہ مجھ سے پوچھنے, اس دن بھی میں اکیلی گئی تھی کیونکہ بچے جیسے میں نے بتایا چھوٹے تھے تو ان کو نہیں لے کے جا سکتے تھے, میں اکیلی گئی. تو ڈاکٹر نے, وہ مجھے ریڈیولوجسٹ والی پوچھ رہی ہے ٹیکنیشین کہ آپ یہاں کیوں آئی ہیں. میں نے کہا میں پہلی رپورٹس اپنی لے کے گئی. میں نے کہا یہ میری رپورٹس ہیں, مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کو سسٹس ہیں تو آپ کی سرجری سے ہی جو ہے نا سسٹ ریموو کی جائیں گی. کہتی مگر یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس نے مجھے باقاعدہ اسکین دکھایا, کہتی آپ دیکھ لیں آپ کی یوٹرس بالکل کلین ہے, آپ کیوں آئی ہیں یہاں پہ, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. آپ یقین کریں میں نے اسی وقت گھٹنوں کے بل ہو کے اپنے خداوند کی اتنی شکر گزاری کی, اتنا میں نے خدا کے نام کو جلال دیا. اور وہ مجھے ریڈیولوجسٹ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ میں کر کیا رہی ہوں. میں نے گھٹنوں کے بل ہو کے اپنے خداوند کی شکر گزاری کی کہ خدایا واقعی میں زندگی اور جو موت ہے نا وہ ہماری زبان کے قابو میں ہے. بہت دھیان سے سوچ سمجھ کے بولا کرے کہ آپ اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے ہسبینڈ کے لیے کیا بول رہے ہیں, اپنی زندگی کے اوپر کیا بلیسنگز, کیا لانتے لے کر آ رہے ہیں. ہم جانے انجانے میں ہم بہت کچھ بول جاتے ہیں, مگر یقین کرے خدا بھی سن رہا ہوتا ہے اور ابلیس بھی سن رہا ہوتا ہے. اور ابلیس ان باتوں کو پکڑ کے آپ کی زندگی کے اوپر وہ لانتے لے آتا ہے. اور خدا بھی, کیونکہ خدا ناراض ہوتا ہے کہ ایک بلیسنگ جو میں نے تمہیں دی ہے تم کیوں اس کو رد کرتے ہو, کیوں اس کو لعنت کی شکل دے دیتے ہو. اور میں نے خدا کی اتنی شکر گزاری کی اور میں نے اس چرچ میں بھی گواہی دی کہ خدا نے کیسے میری زندگی میں کام کیا ہے. اور عزیزوں آپ یقین کریں کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, میں ہر مہینے خدا کی بڑی شکر گزاری کرتی ہوں کہ خدا نے مجھے ہر طرح سے نارمل رکھا ہے. کسی DNC کی, کسی سرجری کی کوئی ضرورت نہیں پڑی, خدا نے مجھے شفا دی, اس کے کلمے نے, اس کے کلام نے مجھے شفا دی. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگیاں کہتے ہیں نا کہ کچے دھاگے کی ڈور ہے. بہت سے ایسے میاں بیوی کے ریلیشن شپس ہیں جو کچے دھاگے کی ڈور ہے. میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج آپ خداوند یسوع مسیح کی پوشاک کی اس ڈور کو ہی پکڑ لیں گے نا تو آپ اپنی زندگی میں شفا پا جائیں گے, برکت پا جائیں گے اور جلال دیکھیں گے اپنی زندگیوں میں کیسے خدا آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے. یہ سچی گواہی ہے اور یہ میری اپنی زندگی کی پرسنل گواہی ہے جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ کے ایمان کے لیے کہ خدا جس نے 2000 سال پہلے جس عورت کو شفا دی وہ آج بھی شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے. اور آج میں آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں ہم اس نظریے سے چرچ آتے ہیں کہ پاسٹر امرین ہمارے پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرے تو ہم اپنی شفا پا جائیں گے. آج نہ ہم ہاتھ رکھیں گے نہ آپ ہمارے پاس آئیں گے, آپ صرف یسوع کے پاس آ جائیں, اس کے قدموں میں گر جائیں اور میرا ایمان ہے کہ آپ شفا پا جائیں گے. ہالےلویا. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے.